السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ اور آپ فیس بک پہ میرا پیج اور یوٹیوب پہ لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال پچھلے 75 سالوں میں کوئی 2-4 سال بہتر رہی ہے، 10 سال خراب رہی ہے، اور اوپر نیچے لیڈرز کا قتل ہونا، جلسے جلوس، مار دھاڑ، بے انصافی، ظلم، اور حکمران طبقہ جو ہے اس کا ون سائیڈڈ ایکشن جو ہے وہ ہماری تاریخ گواہ ہے۔ پھر اتنا بڑے حادثے ہوئے، ملک دو لخت ہوا، ابھی ڈیفالٹ تک جا پہنچنے کے مسائل پیدا ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ رسہ کشی جو ہے نا وہ اور طرح سے اور طرف جا رہی ہے۔ پہلے ایک پولیٹیکل انریسٹ کریٹ ہوا یہاں پہ، وہ کوئی سائفر تھا نہیں تھا، جو کہ تھا، پھر اس پر جو مہم جوئی باجوہ صاحب نے کی، اس کے جو نتائج نکلے، یعنی عمران خان کی وہی حکومت جو اپنی موت آپ مار رہی تھی۔ ہمارے جیسے جو پی ٹی آئی کے بڑے پرانے بنیادی ممبرز تھے، ہم انوائڈ تھے کہ یہ کیا ٹیم بنا لی ہے، وہ ادھر سے بھی اٹھا لیے، ادھر سے بھی اٹھا، اور ہم تھے، لیکن ان کو پہلے ہیرو بنا دیا گیا، ان کی گورنمنٹ اتار کے، پھر ایسے لوگوں کو حکومت دے دی گئی جنہوں نے عوام کا نرخرہ پکڑ کے، وہ پھر مزید پی ٹی آئی کو طاقت ملی کہ آنے والے اتنے مزید ظلم ڈھا رہے تھے، ستم ڈھا رہے تھے کہ ان کی اپنی پارٹیوں کے بندے وہاں سے اٹھ کے پی ٹی آئی کی گود میں جا بیٹھے۔ یہ اب تک صورتحال رہی ہے۔ ابھی پھر کوئی تھوڑا سا سکون آیا، پھر 9 مئی کے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ پھر پولیس کے ہاتھوں جو کچھ ہوتا رہا، اور پھر جو ابھی پچھلے 3-4 مہینوں سے جو فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سیدھا ٹارگٹ فوجیوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں جو، اور انسٹالیشنز پر جو حملے ہو رہے ہیں، اور اب وہ تھوڑا سا کنٹرول میں آیا ہے، تو اب بلوچستان کا ایشو جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بڑا کلیئرٹی سے بتا دوں، میں صحافت کا طالب علم بھی ہوں، محب وطن پاکستانی ہوں، اور میں کسی سے کوئی مقصد یہ ہے کہ وہ لفافہ گیری والا بھی چکر نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کسی کے، بلکہ میرے تو ہر دور میں ہر مقتدر سے لڑائی ہو جاتی ہے، صرف پازیٹیو مثبت تنقید کی وجہ سے ان کو پسند نہیں آتا، اور اپنا میں کوئی نہ کوئی نقصان کروا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ نقصان کروا کے صحافت، شاعری، ادب کرنے والوں میں سے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، یہ یقین کریں کہ یہ 90% بیرونی اشاروں پر خراب کیے جاتے ہیں۔ جب بھی پاکستان ترقی کے رستے پہ چلتا ہے، ٹریک پر آنے کی کوشش کرتا ہے، کسی نہ کسی طرف سے ہمیں دبوچ لیا جاتا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا یہ جو حالات پھر ایک ڈگر پہ چلے تھے، اور ایک جھوٹا سچا الیکشن کریٹ کیا جا رہا تھا، میں تو اس لیے اس کو سچا الیکشن نہیں مانتا کہ اس میں سے ایک بڑی جماعت کو نکال دیا گیا اور تشدد اور وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جھوٹا الیکشن بھی جو ہے، یہ بھی جس میں اب میاں نواز شریف یا بلاول یا کوئی بھی آئے، یہ پھر ایک طرح کا پروسیس تھا کہ جس سے پتہ چل جانا تھا کہ کتنے لوگ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، عوام کتنی دلچسپی لیتی ہے، اور اس میں بنتا کیا ہے کہ وہ عوام اپنا ووٹ ڈالنے میں کامیاب رہتے ہیں، یا جنہوں نے گھر میں بیٹھے بیٹھے ایم پی ایم این اے بننا ہے وہ جیتتے ہیں۔ تو پتہ چل جانا تھا کہ کیا صورتحال ہے۔ اب یہ بلوچستان کا ایشو بنا دیا گیا۔ بلوچستان کا اصل ایشو یہ ہے کہ وہاں معدنیات ہیں، وہاں تانبا ہے، وہاں پتھر ہیں قیمتی، وہاں سونا ہے، پتہ نہیں ہیرے ہیں، کیا کچھ ہے۔ حضور یہ افریقہ کو انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا، یہ بین الاقوامی طاقتوں نے، انہوں نے پتہ نہیں کون کون سا ملک ادھیڑ کر رکھ دیا وہاں سے سونے چاندی نکالنے کے لیے عوام کو، ان کو مقصد ہے کہ عام آدمی کو کتوں والا سلوک ہوا، جانوروں، اپنے تو کتوں کے ساتھ بھی یہ اچھا سلوک کرتے۔ جہاں جہاں ان کو یہ وسائل نظر آتے ہیں قدرتی اور زمینی وسائل، خزانے، وہاں پہ یہ زندگی لوگوں کی اجیرن کر کے پتہ نہیں کیا کچھ کر ڈالتے ہیں۔ اور یہ جتنی آپ کو یہ آزادی کی وہاں تحریکیں نظر آ رہی ہیں نا، اب اس وقت حالات یہ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی تحریک جو ہے وہ نیچرل تحریک اگر ہوتی تو وہ پنجاب سے ہوتی، وہ کراچی سے ہوتی، وہ اسلام آباد سے ہوتی، وہ کے پی کے سے ہوتی، نیچرل جو ایک، وہاں تو لوگوں کو روٹی بل نہیں پورے ہو رہے، وہاں تو خوف سے لوگ باہر نہیں نکل رہے، اوپر سے حکومتی یہ جو ہمارے نگران جو چھاتہ بردار ہیں، ان کا خوف علیحدہ ہے، یہ جو کوئی کام کوئی ہوتا ہے ڈال واردات کوئی دیتے ہیں۔
اور ان کا خوف علیحدہ ہے، باقی قوتوں کا خوف علیحدہ ہے، بھوک ننگ علیحدہ ہے۔ تو یہ بلوچستان سے اتنی منظم تحریکیں جو نکل رہی ہیں، یہ گمنام جو بندے جو ہے جو اٹھا لیے گئے، جو بھی ان کو کہتے ہیں نامعلوم افراد ان کو لے گئے، یا وہ جو جتنے بھی تھے، وہ معاملہ ابھی حل کرنے کی طرف آ رہی تھی، عدالتیں آ رہی تھیں، لوگ آ رہے تھے، ہر جج محسوس کر رہا تھا، جو بھی باضمیر جج ہے یا جو حساس کہہ لیں چلے، باضمیر تو ہماری نظر میں سارے ہی ہیں، اپنی نظر میں ایک دوسرے کی وہ لڑتے رہتے ہیں آپس میں، ججز جو ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو جو حساس جج آ رہے تھے اس طرف، اور ابھی میرے خیال ہے اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہ رہی تھی، کیونکہ 2-3 جو لوگ پکڑے گئے ہیں، پکڑے کیا گئے ہیں، ان کو ان کو پرامن قومی دھارے میں شامل کیا گیا، جو باقاعدہ دہشت گرد تھے۔ 2 واقعات بڑے یہ اس مہینے میں ہوئے ہیں، آپ سب کی نظروں میں وہ سارے۔ تو ابھی یہ بالاچ بلوچ والا جو شروع ہوا سلسلہ، اس کے نام پر کون کسی کے نام پر نکلتا ہے یہاں؟ عمران خان جیل میں پڑا ہے، لوگوں کو تو ہمت نہیں ہے بیچاروں کے اندر کہ وہ نکلیں، مریں، کریں۔ بھٹو کے لیے کوئی نہ نکل سکا، یہ یکدم ان کو خیال آ گیا بالاچ بلوچ کا۔ یہ سارا اس وقت 90% جو ہے وہ وہاں پہ انڈیا ملوث ہے۔ میں جرنلسٹ ہوں، میں صحافی ہوں، اور میں پڑھنے لکھنے والا صحافی ہوں۔ میں پوری دنیا کے حالات دیکھتا رہتا ہوں، میں تجزیہ کرتا ہوں، چیزوں کو پرکھتا ہوں۔ اس وقت 90% ملوث ہے انڈیا، اور باقی 95% باقی جو ان کے بھی پیچھے طاقتیں بیٹھی ہیں وہ ملوث ہیں، اور باقی 5% یہ ہمارے یہاں سے بھی پوری کوئی اتنا یہ نہیں ہے کہ بے قصور ہیں، ہم بھی، ہمارے بھی کام ہم نے بھی بہت ڈالے ہوئے ہیں، اور ڈال جاتے ہیں اندر کھاتے پورا، وہ چاہے ایران کے بارڈروں سے تیل کی سمگلنگ ہو، چاہے کوئی ایک بندے کو پکڑنے کے چکر میں کوئی 10 پکڑے جائیں، یہ ہمارے قصور ہیں اس میں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ جو کچھ اس وقت جتنی تحریکیں، یہ جو علاقائی اور یہ جو خود مختاری کی، اور یہ کخ تحریکیں نہیں ہیں۔ اس وقت سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ کوئی منظم تحریک بیرونی فنڈ کے بغیر، بیرونی منصوبے کے بغیر، بیرونی اشارے کے بغیر چل سکے، وہ نیچرل ہے ہی نہیں۔ تو خدا کے لیے میرے بلوچ بھائیوں، میرے پاکستانی دوستوں، بھائیوں، کم از کم اتنا ہمارا ٹھنی ہوئی ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے، میں بھی 2-4 شعر لکھ مارتا ہوں، کچھ آپ بھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، ہم احتجاج بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مزید 2-3 سالوں میں چیزیں جو ہے نا یہ نکل جائیں گی، یہ ملک اس خیر ہے، اس وطن کو، نوجوانوں کا مستقبل برائٹ ہے۔ لیکن ان چکروں میں کوئی نہ آئے جو بھارت ملوث کرے، جو اسرائیل جو ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ یہ کرایا گیا نا پچھلے 1.5 سال میں، یہ بھی اسرائیل کی منصوبہ بندی تھی کہ اس نے وہاں پہ غزہ میں قیامت برپا کرنی تھی، اور صرف پاکستان تھا کہ جس سے ان کو خوف تھا۔ انہوں نے کہا اس کو پہلے اتنا کمزور کر دو، اس کو اپنی ڈال دو، اس کے بعد فلسطین کو لپیٹو۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے پوری دنیا میں، اسلحہ بیچنے کے لیے جنگیں کروا دیتے ہیں، ضرورت ہی اب مروا دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو یوکرین کی وار ہوئی ہے، عام ہمارے جیسے جتنے وہاں سویلین مرے ہیں، کسی نے کوئی پرواہ کی ہے؟ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، کون مسلمان حکمران اٹھا ہے غزہ کے بیچارے مظلوموں کے لیے، بچے، عورتیں، ہسپتال؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو منظم تحریکیں ہیں، یہ بغیر فنڈ کے، بغیر اسٹریٹجی کے، بغیر اسلحہ سپلائی کے، اور بغیر منصوبہ بندی کے نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو کچھ بلوچستان میں اس وقت یہ کرایا جا رہا ہے، یہ سب انڈیا کی ماں پہ ہے۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں، اور اپنے ان سے ہم نمٹ لیں گے، اور انڈیا سے تو بچیں۔ اس آڑ میں اس نے بھی کام ان کے ساتھ بھی ڈال دیا ہے، ان کے بھی ایسے انڈیا تو اس وقت جو ہے وہ کہتا ہے موقع ہے، لپیٹ دو اس ملک کو، پاکستان کو، ورنہ جو کچھ سکھوں کے ساتھ پہلے انہوں نے کیا، اب سکھ بیدار ہو رہے ہیں، اور سکھ کی بیداری جو ہے وہ ان کو خطرہ وہ بھی ہے، ان کو بھی بڑے خطرات ہیں، وہ ایسے بک بک کرتے رہتے ہیں ان کے صحافی بڑے ادھر ادھر، جی پاکستان کو یہ ہو گیا، اپنا حالات دیکھ نہیں رہے۔ 36 تحریکیں ہیں بھارت میں آزادی کی۔ خدا کے لیے سمجھیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت مشکل حالات میں ہے، اس کو سمجھیے۔ بہت شکریہ۔